الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب یہ وہی ہے کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے جس کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے
درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول کا رازدان سمجھا جاتا ہے. ان کا نام ہے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب لا یدرا من صلاۃ ولا صیام ولا نسک ولا صدقۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پر ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نشانات مٹ جاتے ہیں. نماز، روزہ، قربانی، صدقہ، یہ کچھ نہیں رہے گا. اور آگے الفاظ آتے ہیں وَلْيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ لَا تَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ. اللہ کی کتاب جو ہے وہ ایک رات کے اندر اٹھا لی جائے گی کہ زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے. وَتَبْقَى مِنْهُ طَوَائِفُ، ایک گروہ باقی رہ جائے گا. الشیخ الکبیر والعجوز، جو بوڑھے لوگوں پر مشتمل ہوگا، بوڑھے مرد اور عورتیں. یقولون لا الہ الا اللہ، وہ کہیں گے کہ ادرکنا آباءنا ہم یقولون لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے اپنے آباء کو پایا وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ہم بھی کہہ رہے ہیں. فقال له صلۃ، حضرت حذیفہ کے ایک شاگرد ہیں صلہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جناب حذیفہ ابن یمان سے کہ تنجیہم لا الہ الا اللہ یا یغنیہم منہم کلمۃ لا الہ الا اللہ، کیا وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ان کو کفایت نہیں کر جائے گا؟ یہ بار بار میں نے 3 بار پوچھا. کل ذالک یعرض عنہ حذیفہ فاقبل علیہ فی الثالثہ، ہر بار حضرت حذیفہ اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے. پھر تیسری بار کہا ہاں صلہ تنجیہم من النار، ہاں وہ لا الہ الا اللہ ان کو کہنا جو ہے وہ نجات دے دے. صرف لا الہ الا اللہ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، باقی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ نماز کا، روزے کا، صدقے اور قربانی کا. یہ چیزیں کپڑے کے نقشوں کی طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ بھربھرے ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اسلام بھی اسی طرح مٹ جائے. میرے بھائیوں، بڑی فکر انگیز حدیث ہے اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ افراد کی تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود اتنے لوگ اور اتنے انسان نظر آتے ہیں، لیکن کہیں حالات ایسے تو نہیں ہیں کہ اسلام آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا، اس کی قدریں کم ہوتی جا رہی. غنیمت جاننا چاہیے ان اوقات کو جن کو اللہ رب العزت ہماری زندگی میں لاتا ہے. ان میں سے یہ
दिन है जिसको ज़ुल्हज के 10 दिन कहते हैं, मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशरा। ये वो दिन हैं जिनमें किए हुए अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। हत्ता के सहाबा के पूछने पर वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के मुकाबला में भी, यानी इतना बड़ा अमल जो ज़रवतुस सनाम है, जो चोटी है इस्लाम की, क्या उसके मुकाबला के अंदर भी ये जो अमल हैं वो बढ़ जाएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इल्ला रजुलुन खरजा बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशैइन। हाँ, अगर कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकला है और वो शहीद हो गया है, उसका मुकाबला नहीं है, वो तो चला गया फिर इस दुनिया। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि गनीमत जाने इन औकात को पहली हदीस की रोशनी के अंदर के खुदा न खास्ता आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त ना आ जाए कि महरूमी यहाँ तक पहुँच जाए कि इस्लाम नाम की किसी चीज़ का पता ही ना हो, लाइल्मी इतनी हो। अब जिन हालात से हम दो चार हैं, जिस तरह के मामलात से हमें वास्ता पड़ता है, यहाँ बज़ाहिर तो इल्म की फरावानी नज़र आती है, लेकिन इल्म का एक्सप्लोजन है। जिस तरह कोई चीज़ फट जाती है फौरन और वो ख़त्म हो जाती है, वो फिक्र, वो तहकीक, वो हकीकत, वो रूह जो दीन के अंदर और उसके अहकामात के अंदर है, वो ख़त्म होती जा रही है। मसबहस जो है, खुदा न खास्ता रिचुअल्स, रसूमात जो है वो रह गई हैं, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। जबकि अल्लाह और उसके रसूल ने इस्लाम के इन बड़े बड़े अहकामात के हवाला से बाज़ का नाम ले लेकर कहा था कि ये फलां चीज़ जो है ये इस्लाम की का शिआर है। शिआर इन्नस-सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। ये जो पहाड़ियाँ बज़ाहिर जो है वो मर्दो ख़वातीन जो है वो दौड़ते हुए नजर आते हैं, ये कोई रस्म नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये वक्त गुजारी की चीज़ नहीं है। इसके पीछे पस मंजर में देखो क्या हकीकत कार फरमा है। इसीलिए कहते हैं कि शिआर चीज़ ही वो होती है। शिआर के कई माने करते हैं, लफ्जी लुग़वी एतबार से, फिर वो एक इस्तिलाह के तौर पर जो है वो मशहूर हो गई। हमारे यहाँ भी होता है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये नई प्रोडक्ट आती है, उसके लिए जो है वो इश्तिहार देते हैं। हर बंदा जो है वो अपने स्लोगन्स रखता है, कहते हैं स्लोगन से जो है वो इंसान की पहचान होती है। ये हमारे यहाँ कहते हैं ये यौम तकबीर है, हम फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी पर अमल करते हैं, यानी ये निशानात हैं, इनको कहते हैं शिआर। मालिमुत तरीक, रास्ते में आप जा रहे हैं, वो निशानात होते हैं कि भाई कितना फासला बाकी रह गया है, इससे पता चलता है कि मंजिल आपकी कितनी करीब आ गई है। इनको कहते हैं शिआर। या फिर शिआर का ये माना होता है कि वो लिबास जो इंसान के जिस्म का हिस्सा बन जाता है, लाजिम होता है। एक होता है दिसार, मसलन एक आदमी ने जो है वो चादर ली हुई है, ओढ़नी ली हुई है, तो वो जिस्म के हिस्सा नहीं होती, वो वक्ती ज़रूरत होती है, मौसम बदल जाता है, आदमी उतार देता है, उसको कहते हैं दिसार। दूसरा है शिआर, लाजिम है, ये लिबास जो है वो जिस्म का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल इसी तरह शायर दीनिया, शायरुल्लाह, वो बड़ी बड़ी चीज़ें जिनसे पहचाना जाता है कि ये इस्लाम है और इस पर अमल करने वाला मुसलमान है, उसको कहते हैं ये शार, अल्लाह के शार है। तो सफ़ा मरवा हो, कुरान मजीद के अंदर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके 4 आयतें नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की हैं, जिनकी वज़ाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अमाल के ज़रिए की है। कहीं हज के हवाले से बिलखुसूस ये बात कही है। ये जो आयत मैंने शुरू में तिलावत की है उसमें यही था, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह। ये जो हज के मनासिक तुम्हें बताए जा रहे हैं, ये जो याद ताज़ा की जा रही है, और फिर लोग दूर दराज से सफ़र करके अपनी सवारियों पर सवार होकर मिन कुल्ली फज्जिन अमीक लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन, फ़वाइद के साथ साथ अल्लाह के जिक्र को ताज़ा करने के लिए वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। फरमाया वमन ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, ये शायर इलाही हैं, जो शख्स इनकी ताज़ीम करता है। क्या मतलब है? दूसरी आयत जो है वो वजाहत कर रही है कि ये शायर जो है ये अगर अल्लाह के शायर है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें मनमानी नहीं होनी चाहिए। इस दीन के अहकामात के अंदर ये जो शार बताए गए हैं, अपनी ख्वाहिश के साथ चीज़ों को शामिल नहीं करना, इसकी हुदूद का तयन भी अल्लाह और उसके रसूल ने किया है, खुद इसमें चीज़ें शामिल नहीं कर लेनी। इसी तरह फरमाया उनकी ताज़ीम के हवाले से भी
وہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، ورنہ تو یہ علامتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جس طرح وہ حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ انک حجر لا تضر ولا تنفع، ہے تو ایک پتھر، ہم پتھروں ہی کو تو چھوڑ کر آئے ہیں۔ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، تیرے پیچھے جو اصل روح ہے، جو حقیقت ہے، جس کا مظہر تو ہے۔ تو شعر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک حقیقت کا مظہر، علامت، پیچھے کچھ حقیقت اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے تجھے دیکھا کہ تجھے ایک پتھر ہونے کے باوجود میرا محبوب فداہ ابی و امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب تیرے اوپر لگا رہے تھے، تجھے چوم رہے تھے اللہ کے رسول کے اس عمل کی اور پھر اس فرمان کی جو آپ نے ارشاد فرمایا مختلف حوالوں سے، اس کی تعمیل کے اندر ہم تجھے چومتے ہیں، ورنہ تو ایک پتھر، خواہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہی کیوں نہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ چیزیں، ان کی حدود، ان کا تعین، ان کی تعظیم، یہ انسانی بس کا کام نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو حقیقتیں موجود ہیں، جنہوں نے وہ حقیقتیں دی ہیں اللہ اور اس کا رسول، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو بات یہ لمبی نہ ہو جائے، شاعر کے حوالہ سے میں جو اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیگر شاعر میں سے ایک شعار، بہت بڑی علامت، مسلمانوں کی شناخت، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کو ماننے والے ہیں، وہ اسی مہینے کے اندر 10 ذو الحج سے لے کر اس کے بعد کے دنوں میں اللہ کے لیے اپنے جانوروں کو اپنے قیمتی مال کے ذریعے جو انہوں نے خرید رکھے ہوتے ہیں وہ قربان کرتے ہیں۔ قربانی ایک بہت بڑا شعار ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے مسلمانوں ہی کے اندر کلمہ پڑھنے والے لوگ وہ طرفدار ہو گئے ان کافروں کے جو اسلام کے اس شعار کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہہ کر قرآنی آیات کی اس طرح تعویل کی کہ وہ انکار حدیث پر تو پہلے ہی قائم تھے، حدیث کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ تاریخی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان بہت بڑا ظلم کرتے ہیں جب وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس قربانی پر، جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں، مارتے ہیں ان کو۔ یہ ظلم جو ہے یہ اس وقت کی وحشی قومیں جو ہیں ان کے اندر موجود تھا، یہ اب بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی بجائے کسی کی مدد کر دی جائے، کوئی جو ہے وہ ہسپتال بنا دیا جائے، یعنی اس طرح کے خوش کن نعرے، خوش کن باتیں اس شعار اسلامی کے مقابلہ کے اندر وہ پیش کیے جاتے ہیں، جن سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ عام آدمی سے مراد میری یہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ظاہری اعتبار سے فنون علوم کا ماہر ہے، کسی منصب پر فائز ہے، ان پر اس طرح کی چیزیں بڑی اثر کرتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ دنیاوی ڈگریاں لے کر انسان جو ہے وہ دین کو سمجھ لیتا ہے۔ دین یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے، یہ شرع صدر جس کو نصیب ہوتی ہے اسی کو ملتا ہے، لہذا وہ ان چیزوں سے بڑے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ آج کل ہم جس وبا سے وہ جو ہے وہ دو چار ہیں، جو حالات ہمارے سامنے ہیں، جس کو کئی مہینوں سے جو ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ختم فرمائے، اس کی وجہ سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس سال قربانی کرنی چاہیے؟ یہ بھی دراصل انہی سے متاثرین لوگ ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی بجائے جو ہے وہ صدقہ کرو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ لیکن میرے بھائیوں صورتحال یہ ہے کہ صدقہ ہم اتنا نہیں کرتے جتنا قربانی پر مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں مسلمانوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے بالخصوص، کہ اتفاق سے اگر ایسے حالات ہو گئے ہیں مالی اعتبار سے آپ کی وہ پوزیشن نہیں رہی، ویسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نہیں بھی ہے تو اس کے راستے کے اندر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ مزید دے دے گا۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں ایسے حالات نہیں ہیں تو جو بڑا جانور کرتے تھے، جو بڑے جانور کئی کرتے تھے اور پھر ان کو سارے شہر میں گھماتے تھے، یہ فلاں جو ہے وہ حاجی صاحب، فلاں جو ہے وہ پارٹی، یہ ان کے جانور ہیں، چلو کم از کم ان سے تو نجات حاصل کرو۔ یعنی وہ قربانی اللہ کے لیے کم ہو جاتی تھی، اپنے بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے زیادہ ہو جاتی تھی۔ اخلاص نام کی چیز جو ہے اس کے اندر کمی آتی تھی یا ہوتی نہیں تھی۔ اس لیے اگر آپ اس وبا کی وجہ سے متاثر ہیں اور پھر آپ کے مالی حالات اجازت نہیں دیتے تو چھوٹا کرو، کم از کم احساس تو ہوگا کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، حکم الہی سمجھ کر کرو۔ تو وہ جو اہل قرآن ہیں یا یہ جو پرویزی اس وقت پاکستان کے اندر اس نام سے ہیں، وہ حدیث کا انکار کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ
یہ قربانی اگر تھی بھی تو وہ حج کے لیے تھی، اور وہ بھی عبادت نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں وہ حج کے موقع پر بھی دور دراز سے لوگ آتے تھے، مشاورت کرتے تھے، 2-3 دن انہوں نے ایک جگہ رہنا ہوتا تھا، ضیافتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کی ضیافت۔ یعنی وہ جو روح ہے عبادت کی، بندگی والا جو معاملہ ہے جس سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے پھر قرآنی آیات جو ہیں ان کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی جگہ جو ہے وہ قربانی کا ذکر نہیں آتا، حالانکہ میں صرف اشارہ اب کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر بھی کئی ایسی آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی قربانی، یعنی حج کے علاوہ جو عام قربانی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کا تعلق اس حج والی قربانی کے ساتھ، ہدی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ مشہور آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ بھی کام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ دوسری بات جو ہے، اس میں نسک کا لفظ آتا ہے، نسک یہ قربانی ہی کے معنی میں، اس لیے کہ یہ تو مکی آیت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حج والی قربانی جو ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، تو حج تو کہیں بعد میں جا کر مدینے کے اندر جو ہے وہ فرض ہوا، اس وقت مسلمانوں نے ادا کیا تھا۔ یہ آیت جو ہے یہ تو مکے کی ہے، مکی آیت کے اندر نسک کا لفظ استعمال کرنا۔ اور پھر دوسری جگہ سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ دیکھیں، جب اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عمرہ اور حج جو ہے اس کو مکمل کرو، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں معصور کر لیا جائے پھر کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ان آیات کے ضمن کے اندر یہ آیت کا حصہ ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، احرام اس نے باندھا ہوا ہے، سر کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہے، جوئیں بہت زیادہ مثلاً بعض لوگوں کو جو ہے وہ پڑ جاتی ہیں، کوئی اور عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ جو حدود تھی، وہ جو قیود تھی احرام کی کہ تم اپنے جسم کا کوئی حصہ الگ نہیں کر سکتے، بال نہیں اتروا سکتے، تو ایسی اذیت کی وجہ سے، سر کے اندر مرض اور تکلیف کی وجہ سے تم وہ کام کر لو، اس کے بدلہ کے اندر فدیہ ادا کرو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ۔ اب اس فدیہ کی تفصیل کے اندر فرمایا کہ روزے رکھو، او صدقۃ، یا صدقہ کرو، تیسرا لفظ اس طرح مال فرمایا، او نسک، یا تم جو ہے وہ قربانی کرو، قربانی یعنی نسک قربانی جو ہے وہ فدیے کے اندر ہے۔ صرف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جس طرح ان صلاتی و نسکی کے اندر نسک کا لفظ آتا ہے، بالکل اسی طرح قربانی کے معنی میں وہاں کوئی اور معنی وہاں متعین نہیں ہوتا، کسی اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہوا۔ تو یہ آیتیں ہیں، اس کے علاوہ وہ چھوٹی سی صورت جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نماز کو ادا کرو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اور پھر نہر کرو، اپنے جانوروں کو، اونٹوں کو کھڑا کر کے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ ذبح کرو۔ یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی مکہ ہی کے اندر اتری ہے۔ یہ نہر کے بارے میں وہ پھر تعویل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، صفے بنانا، فلاں جو ہے وہ کام، یعنی لغوی اعتبار سے جو جو سہارے ملتے ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ سب اہل علم جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر مسلمان رہتا ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے، وہ ونہر کا مطلب وہ قربانی ہی کرتا ہے، نماز پڑھو، ونہر، اور اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ قربانی کرو۔ مگر یہ لوگ اس کو ماننے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہیں، پھر سہارے لیتے ہیں لغت کے، یعنی اللہ کے رسول کی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کافروں اور جاہلیت کے زمانہ کے جو لغوی تھے، وہ جو زبان کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کو فوقیت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ شعار دینیہ میں سے ایک شعار ہے، اس پر عمل کرو، تھوڑا جو ہے وہ مال خرچ کر کے ہی خواہ کرو، لیکن یہ ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو یہ دین سے دور رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو جو ہے ان کا حصہ نہ بناؤ، اپنے آپ کو دور رکھو ان ہتھ کنڈوں سے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے غریبوں مسکینوں کو ان کا حق دیں۔ یہ غریب مسکین کی بہت بات کرتے ہیں، اللہ نے تو کہا ہی یہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، کانے جو مانگتا نہیں ہے، اور پھر والمعتر جو مانگ رہا ہے، جس طرح کبھی کوئی انسان ہے وہ سائل بن کر آتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، ضرورت مند ہے، اس تک پہنچو۔ یہ قربانیاں تو ہے ہی ان کے لیے، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے پیچھے شعار کیا ہے؟ اس کے پیچھے شعار یہ ہے کہ ذرا وہ جذبہ دیکھو جہاں سے یہ قربانی وفدیناہ بذبح عظیم سے شروع ہوئی تھی۔
کہ ایک شخص اپنے ہی ہاتھ کے ساتھ اپنے لخت جگر، اپنے وارث، اپنے بعد میں ہونے والی امیدوں کا سہارا، اس دنیا کے اندر جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، مگر اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر وہ اپنے ہی بیٹے کے حلق پر وہ قربان اس کو کرنے کے لیے، چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں، بیٹا بھی تیار ہو جاتا ہے، باپ جو ہے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل سے پہلے ہی ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کے دلی اخلاص کو دیکھ کر کہتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم نے تمہاری اس خواب کی صداقت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، تم نے عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اب ہم تمہاری اس یادگار کو، تمہارے اس عمل کو وہ دین کا حصہ بنا دیں گے، اور آنے والی آخری امت کے لیے اس کو سنت موقدہ بنا کر پیش کریں گے کہ جس کے پاس طاقت موجود ہے اور پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے وہ یہ کام کرے، اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ خون بہائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بالخصوص قرآن مجید کی روشنی میں میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں، ورنہ حدیث کے اندر تو بے شمار ایسی چیزیں آتے ہیں، قول رسول، فعل رسول، دونوں سے معلوم ہوتا ہے یہی لفظ صحابی کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، یوم نحر کو اللہ کے رسول نے خطاب کیا، خطبہ دیا، اور پھر فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی، اس دن کا آغاز ہم نماز سے کریں گے، یعنی عید کی نماز ادا کریں گے۔ فنرجع ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، پھر ہم واپس لوٹ جائیں گے گھروں میں جا کر، یا وہاں پھر ہم کیا کریں گے، ننحر، پھر ہم قربانی کریں گے، یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد، حالانکہ حج پر تو عید کی نماز ہوتی نہیں ہے، یہ کس وقت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ عام دنوں کی بات ہے، عام یعنی زندگی کے اندر جب آدمی حج کے لیے نہیں گیا ہوا ان کی بات ہے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری سنت کو جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ اصحاب دوسری جگہ جو ہے وہ بالکل واضح لفظ آتے ہیں، یہاں بھی فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، اگر کسی نے نماز سے پہلے ہی کام کر لیا ہے، یعنی اگر یہ کھانے پینے ہی کی بات ہوتی، یہ شعار نہ ہوتا، اس کا دین سے تعلق نہ ہوتا، یہ عبادت نہ ہوتا، یعنی یہ بندگی نہ ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے من ذبح قبل الصلاۃ فانما هو يذبح لنفسه عجله لاهله، جس شخص نے نماز سے پہلے یہ کام کر لیا ہے اس نے اپنی جان کے لیے، گوشت کھانے کے لیے یہ کام کیا ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اور اس میں یہ لفظ آتے ہیں ومن ذبح بعد الصلاۃ، جو شخص نماز کے بعد کرتا ہے یعنی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، فقط تم نسکا، اس نے اپنی اس نسک کو اور اپنی قربانی کو مکمل کیا ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے فقط تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، یعنی مسلمانوں کا یہ جو شیوا ہے، مسلمان سب مل کر جو کام کرتے ہیں اس پر چلتے ہوئے اگر کوئی اپنی نسک، اپنی قربانی، خاص طور پر یہ نسک کا لفظ استعمال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا جو یہ کرتا ہے وہ مسلمانوں کے طریقے پر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، کیا ان کا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، وہ جمہور کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق ہے؟ وہ سواد اعظم جو ہے کیا یہ اس کا حصہ ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ شعار دینیہ کو زندہ کرنے کے لیے اس پر عمل کریں، آگے بڑھیں۔ میں یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ پھر ہماری فقہی بحث ہے کہ اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ، یہ بات کے مسائل ہیں۔ لیکن وہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب ان سے پوچھا یہ واجب ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کرتے تھے، مسلمان کرتے تھے، اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے صحابی بیان کرتے ہیں اقام بالمدینہ 10 سنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے ہیں، یضحی، ہر سال قربانی کرتے تھے، ہر سال قربانی کرتے تھے۔ حج پر جب آپ گئے ہیں تو وہ حج کی قربانیوں کے علاوہ اپنی گھر والی خواتین کے لیے الگ سے قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہی کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو یوم نحر میں کرنے والا کام ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ شعار ہے، اس کی حیثیت بالکل مختلف ہے۔ اس لیے وہ توجیحات جو قرآن مجید کی تعویل کے حوالے سے انحراف تک پہنچاتی ہیں، ان سے جو ہے وہ انسان کو باز رہنا چاہیے، اس شعار کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ ابھی مجھے
خطبے سے پہلے جس طرح حبیب صاحب نے یہ بھی دیا، بڑی عجیب بات ہے، باتیں تو بہت زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ پہلے بھی ایک بھائی نے جو ہے وہ ایک دن فون کیا، پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا مشرک جو ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے؟ مشرک کے ساتھ مل کر قربانی کی، کیسی عجیب بات ہے۔ یہاں بھی انہوں نے پوچھا، ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، بے نماز جو ہے اس کی قربانی۔ کتنے افسوس کی ویسے بات ہے کہ ہم ایک طرف قربانیاں کر رہے ہیں اور ایک طرف شرک کر رہے ہیں۔ اللہ سے، یعنی اس جہان کے اندر سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس جیسا کسی کو خیال کر کے پھر اس کی بات ماننا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اور اگر مسلمان جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی یہ جرم کر رہا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی بجائے آپ یاد رکھیں کہ اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی اصلاح کریں۔ اگر وہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعتاً وہ اس قربانی میں جس میں حصے پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شامل ہے اور وہ نیت یہ رکھ رہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا چاہتا ہوں، پھر کیا اس کی قربانی، پھر کیا للہیت رہ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ تقسیم کر دینا دین کو، یہ تو یہودیت ہے۔ یہی کام تو جو ہے جو پولوس جو ہے وہ بدعتی جس نے عیسائیت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا تھا اور پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ در آیا ہے اس عیسائیت کے اندر، یہ وہ لوگ کرتے تھے، ہم بھی یہی کرتے ہیں، بھائی قربانی کر رہے ہیں نماز پڑھتے نہیں۔ کیسی عجیب جو ہے وہ بات ہے، کیا مسلمان اس کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ بہرحال بے شمار باتیں ہیں، اب ہمارا درس بھی نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ شاید سامنے نہیں آتی۔ تو بھائیوں، نماز ادا کرنا یہ قربانی سے بڑا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمان کو اپنا اسلام بچانا چاہیے، اس کو خود تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے مقابلہ کے اندر یہ دلائل دے کر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں عمل کرنا چاہیے، عبادت کے اندر اس شعار کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے، ہمیں خود بھی اپنے نفس پر، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میں جن کے مقابلہ میں بات کر رہا ہوں میری کرتوت کیا ہے، میں کس جگہ کھڑا ہوں، میرا اللہ رسول سے تعلق کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر اس طرح کا مسلمان اطاعت شعار بنائے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اکیلے شخص تھے لیکن ان کے اعمال کے جذبے اور اخلاص کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، وہ ایک شخص نہیں تھا، وہ ایک امت تھی، قانتا للہ حنیفا، اس لیے کہ وہ سارے جہان کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو کر زندگی گزار رہا تھا۔ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ہمیں بھی اپنے افکار خیالات کے اندر، اپنے اعتقادات اور اعمال کے اندر للہیت اور اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور غیر اللہ کی جتنی بھی شرکت ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔